السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس محدث جلیل، بلند پایہ محقق، اکابر علماء دیوبند کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے کچھ روشن نقوش ذکر کریں گے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سرخیل دیوبند اور علماء دیوبند کی جماعت کے ایک روشن ستارہ، آفتاب و مہتاب سمجھے جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ان کا نام و نسب: نام احمد علی، لقب محدث سہارنپوری، کنیت ابو حبیب، والد کا نام شیخ لطف اللہ معروف پیر نتھو کے نام سے، نسبت سہارنپوری، انصاری، حنفی، اور اپنے استاد و شیخ مرشد کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسحاقی بھی کہلاتے ہیں۔ ولادت: سہارنپور آپ کا مولد ہے 726 ہجری مطابق 1325 عیسوی میں غیاث الدین تغلق کے عہد میں ایک بزرگ شاہ ہارون چشتی کے قیام سے سہارنپور کی آبادی کا آغاز ہوا۔ چنانچہ ابتدا میں شاہ ہارون پور کے نام سے موسوم رہا، پھر رفتہ رفتہ کثرت استعمال سہارنپور ہو گیا۔ اسی شہر میں حضرت محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی پیدائش 1225 ہجری مطابق 1810 عیسوی میں انصاری خاندان میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت: شروع میں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، کھیل کود اور کبوتر بازی وغیرہ میں مشغول رہے۔ 18 سال کی عمر میں تحصیل علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابتدا میں حضرت فقیہ سہارنپور مولانا سعادت علی کو آپ کی تعلیم کے انتظام کی طرف توجہ دلائی گئی تو حضرت فقیہ سہارنپور نے ایک آدمی کو آپ کی تعلیم پر مقرر کیا، مگر جب مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نے بعض الفاظ کے معنی و مطالب پوچھے تو وہ اس کے جواب پر قادر نہ ہو سکے تو حضرت محدث سہارنپوری سہارنپور سے بھاگ کر میرٹھ چلے گئے اور وہاں جا کر حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ پھر سہارنپور واپس تشریف لائے اور فقیہ سہارنپور حضرت مولانا سعادت علی سے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھی اور پھر دہلی جا کر استاذ الاساتذہ مشائخ وقت حضرت علامہ و مولانا مملوک علی نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ کر زانوی تلمذ طے فرمایا اور مولانا وصی الدین سہارنپوری سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان دونوں حضرات سے درسی تمام کتب کو سبقاً مکمل فرمایا اور صحیح بخاری شریف کا اکثر حصہ شیخ وجیہ الدین صدیقی سے سہارنپور میں پڑھا۔ شیخ وجیہ الدین مولانا عبدالحی کے واسطے سے شاہ عبد القادر دہلوی کے سلسلہ سند و اجازت میں شامل تھے اور شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اس زمانے میں ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، اس لیے محدث سہارنپوری ان سے حدیث کی سند حاصل کرنے کی غرض سے ان کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور تمام کتب صحاح ستہ کو سبقاً پڑھا۔ مطبع احمدی دہلی کا قیام: حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے مقدمہ اوجز میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت محدث سہارنپوری 1262 ہجری مطابق 1845 عیسوی میں حجاز سے واپس آ کر دہلی میں مطبع احمدی کے نام سے ایک پریس جاری کیا۔ اس زمانے میں پریس کا آغاز ہندوستان میں نیا ہوا تھا۔ اس مطبعے کے ذریعے حضرت محدث سہارنپوری نے دیگر کتابوں کے علاوہ خاص طور سے احادیث کی کتابوں پر توجہ دی اور کتب احادیث کی اشاعت کا کام بہت ہوا۔ اس مطبعے کی کتابیں صحت کے لحاظ سے معیاری سمجھی جاتی تھیں کیونکہ آپ خود سے ان کتابوں پر عمیق نظر فرماتے تھے اور مختلف کتابوں پر نوٹ اور حاشیہ چڑھاتے تھے۔ خاص کر بخاری شریف کا نہایت عمدہ حاشیہ تحریر فرمایا اور 25 پارے تک کام ہونے کے بعد طبیعت نے ساتھ چھوڑ دیا تو آگے کام مکمل کرنے کے لیے اپنے لائق و فائق شاگرد متبحر عالم دین حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو حکم فرمایا تو حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے بقیہ 5 پاروں کا عمدہ اور اسی طرح کا محقق حاشیہ تحریر فرمایا
کہ زیادہ فرق بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ان کی زندگی کے اندر یہ مطبع احمدی ایک کامیاب اور فعال مطبع سمجھا جاتا تھا، اور اس مطبع کے ذریعے سے احادیث کی بے شمار کتابیں ہندوستان اور ذخیرہ احادیث کے اندر اضافے کا باعث ہوئی ہیں۔ کتب حدیث پر حضرت محدث سہارنپوری کے حواشی یکساں طور پر تمام علماء میں مسلم اور مقبول ہیں، کیونکہ حضرت محدث سہارنپوری نے اس سلسلے میں بڑی محنت شاقہ اور جگر کاوی کی ہے۔ خود بخاری شریف کے حاشیے کے خاتمے پر تحریر فرماتے ہیں: اللہ رب قوی کی رحمت کا امیدوار، حدیث نبوی کا خادم احمد علی سہارنپوری کے خداوند تعالیٰ کی مدد سے حافظ الحدیث، امام المحدثین، شیخ الاسلام، سید المحدثین حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی طباعت کا کام اتمام کو پہنچا۔ اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ صرف کیا ہے، دنوں کو بے آرام کیا ہے اور راتوں کو بیداری کی حالت میں گزارا۔ بخاری کے الفاظ و معانی کی تصحیح اور مطالب کی توضیح و تنقیح کی غرض سے، اور اسماء الرجال کی حرکتوں اور ان کے انساب و کنیتوں اور القاب کی وضاحت کے پیش نظر، جو ان مقامات کے تقاضے کے مطابق ضروری تھا، جس کی وجہ مقصد اور مراد پر پوری واقفیت حاصل ہو جائے، اور اس کتاب کی تلخیص و شرح میں مضبوطی قائم کرنے میں کسی طرح کی کسر نہیں چھوڑی۔ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی سرپرستی اور درس حدیث۔ جب حضرت مولانا سعادت علی صاحب کا وصال ہو گیا تو ان کی جگہ خالی تھی، مدرسے کی نیابت کسی کے سپرد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت محدث سہارنپوری نے کلکتے کو ترک فرما کر جب سہارنپور میں مستقل قیام فرما لیا تو حضرت مولانا مرحوم کی جگہ حضرت محدث سہارنپوری کا نام لکھا جانے لگا۔ تاریخ مظاہر علوم میں حضرت شیخ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت مولانا مولوی حافظ احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نے، جن کے تقدس اور کمال کی آواز سے ہندوستان گونج رہا ہے، مدرسے کی سرپرستی کا بار اپنے دوش پر اٹھایا اور ایک خاص بڑی جماعت کو مدرسے کی مسجد میں بٹھا کر بلا معاوضہ صحاح ستہ کا درس دیا۔ حضرت محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ مدرسہ مظاہر علوم میں پڑھانے کے ساتھ اپنے گھر پر بھی پڑھاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے قبل مظاہر علوم میں دور حدیث کا آغاز ہو چکا تھا، اور حضرت محدث سہارنپوری کی برکت سے یہاں کے طلباء میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے تاریخ مظاہر علوم میں تحریر فرمایا ہے کہ 1295 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں صرف 5 طلبہ دور حدیث شریف میں تھے، جبکہ مظاہر علوم میں اس وقت طلبہ دور حدیث کی تعداد 38 تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے نامور تلامذہ۔ آپ کے تو بہت سارے شاگرد پیدا ہوئے، مگر ان میں سے چند نامور تلامذہ یہ ہیں: حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری، علامہ شبلی نعمانی، مولانا صدیق دیوبندی وغیرہ۔ حضرت محدث سہارنپوری کو اپنے عہد میں مرجعیت و مرکزیت حاصل تھی۔ اکثر علماء تکمیل علوم کے بعد اجازت حدیث کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے کا مشکل سے کوئی ممتاز محدث ہوگا جس نے محدث سہارنپوری سے سند حدیث و اجازت حدیث حاصل نہ کی ہو۔ حضرت محدث سہارنپوری کی تصنیفات۔ حضرت محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے اکثر کتب حدیث کے حواشی و تعلیق کا کام کیا ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور و متداول بخاری شریف کا حاشیہ ہے۔ اسی طرح کئی بے نظیر رسالے بھی تحریر کیے ہیں، جن میں سے ایک رسالہ الدلیل القوی علی ترک قراءۃ المقتدی ہے۔ حضرت محدث سہارنپوری کی وفات۔ محدث سہارنپوری پر آخر عمر میں فالج کا حملہ ہوا۔ اسی سال 6 جمادی الاولیٰ 1297 ہجری مطابق 7 اپریل 1880 بروز شنبہ داعی اجل کو لبیک کہا، 72 سال کی عمر پائی۔ سہارنپور میں عیدگاہ کے قریب اپنے آبائی قبرستان میں آسودہ خواب ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں،